बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحیم। یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو صومالیہ کے صدر اور یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور الجزائر کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے آج 5 امیری فیصلے جاری کیے ہیں جن کی روح سے مختلف ممالک میں قطر کے سفیروں کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 22,25,420 ہو گئی ہے۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکس کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ گفتگو کے دوران جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم نے ان کے ملک کے مختلف علاقوں میں لگی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے قطر کی جانب سے امداد فراہم کرنے اور یونان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور تعاون کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ میں انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں کی ٹیموں پر مشتمل سرچ اینڈ ریسکیو یعنی تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے یونان کے مختلف مقامات پر آگ لگنے کے بعد آفت زدہ علاقوں میں آگ بجھانے، لوگوں کو تلاش کرنے اور انہیں بچانے کی کوششیں تیز تر کر دی ہیں۔ اس کام کے لیے ضروری سامان اور فائر بریگیڈ کی خصوصی وہیکلز بھی مہیا کی گئی ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر محمد ڈیبے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کے وزیر اعظم البرٹ پیڈریکے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے صدر عبد المجید تابون کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں الجزائر کے مختلف مقامات پر لگی ہوئی آگ میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ برقی پیغام میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر الجزائر کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے الجزائر کے وزیر اعظم ایمن بن عبد الرحمن کو ان کے ملک کے مختلف علاقوں میں لگی ہوئی آگ سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ الجزائر کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ کے نتیجے میں اب تک 28 فوجیوں سمیت 65 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ الجزائر کی حکومت نے اس آگ پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج 5 امیری فیصلے جاری کیے ہیں جن کی روح سے مختلف ممالک میں قطر کے سفیروں کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ ان امیری فیصلوں کے تحت خالد فہد عبدالہادی الحاجری کو بیلجیم میں اور بندر محمد عبداللہ العطیہ کو سعودی عرب میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز بن احمد المالکی الجہنی کو یورپی یونین میں اور خالد یوسف السادہ کو اٹلی میں سفیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جمہوریہ جارجیا کے لیے حسن المطوع کو قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔
ان امیری فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور انہیں سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے قطر میں بیلجیم، جمہوریہ کوسوو اور تیونس کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ یہ سفراء قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نائب امیر نے سفراء کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفراء نے ان کے قطر میں قیام کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے تعاون کے لیے صاحب اسم امیر اور نائب امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 227 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 151 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 76 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 207 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,25,420 ہو گئی ہے۔ در اثنا وزارت صحت کے ایک سینئر اہلکار نے ان حاملہ خواتین سے جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین نہیں لگوائی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد ویکسین لگوا لیں تاکہ ان کے ان بورن بیبیز وائرس سے محفوظ ہو جائیں، خاص طور پر وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا سے۔ قطر میں کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح پر جاری مہم کے دوران اب تک لوگوں کو کووڈ 19 ویکسین کی 3,09,91,000 سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہیں۔ افغانستان کے اندر بحالی امن کی کوششیں بدستور جاری ہیں اور اس سلسلے میں قطر کا کردار نمایاں ہے۔ اس ضمن میں دوحہ میں اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ طالبان اور افغانستان کی حکومت کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں افغانستان کے بحران اور موجودہ صورتحال کے بارے میں غور و خوض جاری ہے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی زامر لبروف نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے اجلاسوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر افغانستان میں طالبان جنگجوؤں اور سرکاری فوج کے درمیان جھڑپیں شدید ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اور طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق طالبان گزشتہ 6 روز کے دوران 8 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے آج بدخشاں صوبے کے دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے طرفین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ یاد رہے کہ بدخشاں صوبے کی سرحدیں تاجکستان، پاکستان اور چین کے ساتھ ملتی ہیں اور اس سے اسٹریٹجک اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی دوران میں افغانستان کے صدر اشرف غنی ملک کے چوتھے بڑے شہر مزار شریف پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ شمالی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ قطر چیریٹی نے رواں سال کے دوران پاکستان کے صوبے سندھ میں پانی اور صفائی سے متعلق 209 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ یہ قطر چیریٹی کی جانب سے اس علاقے میں پانی کی آلودگی اور قلت کو دور کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہیں، جن سے 27,500 سے زیادہ افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور بھارت کے شمالی علاقے میں آج مٹی کا تودہ گرنے سے 10 افراد کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 15 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ یہ لوگ گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے۔ اس علاقے میں حال ہی میں مانسون کی شدید بارشوں کے سبب سیلاب آنے اور مٹی کے تودے گرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو صومالیہ کے صدر اور یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور الجزائر کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے آج 5 امیری فیصلے جاری کیے ہیں، جن کی روح سے مختلف ممالک میں قطر کے سفیروں کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 22,25,420 ہو گئی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا.